الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ مصدق تصدیق کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی، چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اور بھی کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے۔ اس کی مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضیہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الامن والعلا کا مطالعہ فرمائیں۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے کا اقرار، اور اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا انکار ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے، گویا فرما دیا کہ میں اتنی قدرتوں اور علم کے باوجود بھی خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اولیاء کے معجزات یا کرامات ماننا شرک نہیں، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم نے انہیں رب مان لیا۔ اس سے مسلمانوں کو مشرک کہنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اتنی روشن آیات اور معجزات سے بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ آپ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی ہے، اور آپ علیہ السلام کے دین کو منسوخ کریں گے، آپ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا، اور وہ آپ علیہ السلام کو ایذائے تکلیف اور قتل کے در پہ ہوئے، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا۔ آپ علیہ
والسلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے، اس پر حواریوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کا وعدہ کیا۔ حواری و مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے۔ یہ 12 اشخاص تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ عز و جل کے بندوں سے مدد مانگنا سنت پیغمبر ہے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور پھر کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام ایک ہی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اسلام تھا، یہودیت و نصرانیت نہیں۔ اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، عیسائی نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ کنز عرفان، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے خفیہ منصوبہ بنایا، یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا، چنانچہ یہودیوں نے اس کو اسی شبہ پر قتل کر دیا۔ لفظ مکر کے معنی، لفظ مکر لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے، اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود اور کسی کبھی غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے، مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اسی لیے ہرگز شان الہی میں نہ کہا جائے گا، اور اب چونکہ عربی میں بھی دھوکے کے معنی میں معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں۔ آیت میں جہاں کہیں مذکور ہوا ہے وہاں وہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔